بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو انقلاب ڈے تھا، جو فائنل کال تھی، اس کی حالات جو ہے وہ آپ نے پنجاب کے اندر تو دیکھ لیے، اور پنجاب اور لاہور کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی قابل ذکر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کال کو جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے باہر نکل کے نظر نہیں آئے۔ ابھی جو خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین اور جو جتھوں کے ساتھ جو قافلہ اس وقت جو ہے وہ ابھی سو رہا ہے، ابھی سو کے نہیں اٹھا قافلے کی جو ہے وہ آنکھ رات کو لیٹ، میرا خیال ہے کہ چونکہ آنکھ لگی ہے تو وہ ابھی تک اٹھ نہیں پائے، اور ابھی جو ہے وہ جن کا دن کا آغاز آپ دیکھیے، جن کو انقلاب لانے کے لیے دن کا آغاز بھی جن کا جو ہے وہ 11 بجے 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو اندازہ لگا لیں کہ جب وہ سرکاری دفتروں میں بیٹھتے تھے اور ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ان کا دن کب چڑھتا ہے، یہ کام کب کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انقلاب پڑا سو رہا ہے۔ اب کل رات کو آپ نے جو دیکھا کہ اب کم از کم کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی تجزیہ کار ہو، وہ کوئی صحافی ہو، وہ کوئی پولیٹیکل بندہ ہو جو یہ کہے کہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ گھریلو خاتون ہے اور سیاست میں نہیں ہے۔ کل باقاعدہ آپ نے ان کو اپنے فساد مارچ کو لیڈ کرتے اور باقاعدہ جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے بھی سنا، اگر ہمارے پاس ان کی ویڈیو ہو تو، جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بس گاڑیوں میں جلدی جلدی بیٹھ جائیں، ہم نے جانا ہے اور ہم نے جو ہے عمران خان کو چھڑا کے لانا ہے۔ باجی کیسے؟ کوئی موکلوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئیں گے عمران خان صاحب، یا کوئی جنات نے پھاٹک کھولنے ہیں اڈیالہ جیل کے، اور وہ کہہ رہی ہیں سامان پس پکڑ کے کھڑے ہیں اور انہوں نے باہر آ جانا ہے۔ اور بائی دی وے باقی تمام چیزیں اپنی جگہ، وہ جو انگوٹھی تھی نا بشرا بی بی کے ہاتھ میں، وہ مجھے بہت اچھی لگی، پتہ نہیں کتنے کیرٹ کی تھی بٹ اچھی تھی، وہ خوبصورت انگوٹھی تھی، اچھی لگ رہی تھی ان کے ہاتھ کے اوپر۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹینر پر بھی سوار تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ارد گرد تھے۔ اب اللہ جانے یہ کون سی شریعت ہے جس کو وہ کہتی ہیں، ویسے وہ عدالت پہ جانا ہو جب تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اکیلے عدالت نہیں آ سکتی، چونکہ نامحرموں کے ساتھ وہ جو ہے وہ پارا چنار اور کرم کے اندر جو ہے پچھلے 4 دن میں 80 افراد کی جو ہے وہ شہادتیں ہو گئی ہیں۔ یہ اپنے طور کے اوپر ایک بہت لمحہ فکریہ ہے، لیکن جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس نے وفاق پہ لشکر کشی کرنے کے لیے آنی ہے۔ بات یہ ہے کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آج بیلاروس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، وہ جو ہے وہ آج پہنچیں گے، لیکن ایگزیکٹلی جو ہے وہ رات کو پڑاؤ ڈال کے اب جس دن اب کل ان کا 68 لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ آیا، جس کے اندر بہت سارے کاروباری لوگ شامل ہیں، جس کے اندر ان کی وزارتوں کے وزیر ان کے اندر شامل ہے جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کو آج کے دن وہاں جانا ہے۔ اب یہ پنجاب کے لوگ جو ہے، میں نے آج پتہ کیا، میں نے آج پنجاب میں اپنے جو ہمارے پولیس کے افسران ہیں میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے میری آنکھیں نہیں دیکھ پائیں، انقلاب نکلا ہو، میں بھول گئی ہوں، میں نے نہیں دیکھا ہو، تو انہوں نے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کتنے لوگ آپ نے اریسٹ کیے ہیں جو 144 کی اگر کسی نے وائلیشن کیا ہے یا وہ، تو پورے پنجاب سے لاہور سمیت 80 مجاہدین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلی دفعہ بھی جو بیچاری وہ جو اکتوبر میں غالباً کوئی ان کی کال تھی، اس کال میں پھر بھی 200-250 بندہ جو ہے وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس آخری کال کے اوپر عمران خان کی آخری کال، اب یہ ہوپفلی آخری ہونی بھی چاہیے، بیکاز اس سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ اور اس سے بڑی شرمندگی ایک لیڈر کے لیے نہیں ہو سکتی جو کہہ رہا مرو مر جاؤ میرے لیے، یہ آخری کال ہے، سب کچھ جلا کے کشتیاں باہر نکل آؤ اور جہاد کے نعرے لگاؤ، اور اس کے بعد صرف 80 لوگ جو ہے وہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ باہر نکلے ہیں۔ اور میں چیف منسٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کروں میں، لاہور اور پنجاب کے عوام کا، کہ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ جتنی محنت کے ساتھ، جس جافشانی کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے سارا وقت جو ہے وہ عوامی ریلیف کے منصوبے بنا رہی ہیں، ان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ جو بار بار یہ فتنے کی کالز کو ریجیکٹ کر کے یہ جو چیف منسٹر صاحبہ کو ہمت، حوصلہ اور ایک سپورٹ ملتی ہے عام آدمی کی طرف سے، ان کا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوامی ریلیف کے جو جتنے بھی منصوبے اور کام ہیں اس میں اور تیزی لائی جائے گی۔ مجھے افسوس کے پی کے لوگوں سے ہے، انہوں نے شاید اپنے مقدر سے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا ہے یا صبر کر لیا ہے کہ ان کو ڈولیوں پہ ہی لٹکنا ہے، ان کو دریاؤں کے اندر جو ہے وہ بہ کے جو ہے وہ گرنا ہے، ان کے اسکول کالج بہتر نہیں ہونے، ان کے اسپتال بہتر نہیں ہونے، اور
دو تین چیزیں میں نے آپ کو اب دکھانی ہیں. پہلے تو ذرا لگائیں جی یہ کون سے والا فوٹیج ہے پہلا, یہ لگائیں جی ذرا. ہاں بائی دا وے یہ ہے جی بشرا بی بی صاحبہ, یہ باقاعدہ مطلب اس وقت کنٹینر کے اوپر خطاب فرما رہی ہے. ذرا آواز کھولیں گی اگر ذرا آواز بھی سنا سکیں, آواز بڑھائیں. نہیں, اس کی آواز ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کنٹینر پہ ہیں. ویسے اس وقت جو ہے وہ سامنے آپ دیکھ لیں جم غفیر ہے بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے, اور وہ میرا خیال ہے انقلاب اس وقت سونے چلا گیا تھا جب بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ آئی ہیں خطاب فرمانے کے لیے پبلک سے. تو نہ ہی کراتے خطاب, گنڈا پور نے بھی مجھے لگتا ہے کہ امبیرس ہی کرایا ہے. وہ دیکھیں انگوٹھی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو ہے وہ بے عزتی کرایا. ویسے مطلب یہ چار بندوں کے سامنے بشرا بی بی کو نکالنے کی کوئی تک تھی نہیں. جب خود وہ باہر نکلتے ہیں تب لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں, جب بشرا بی بی باہر نکلی تو باہر بندہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کل سے علیمہ باجی کو ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے علیمہ باجی نہیں مل رہی کہیں, نہ وہ کہیں اسلام آباد میں نظر آئیں. چلے پچھلی دفعہ اپنی دو بہنوں کے ساتھ تو نکلی تھی نا باہر, تو آج بھی اپنے بھائی کے لیے دو بہنوں کے ساتھ ہی نکل آتی, لیکن علیمہ باجی کا کوئی بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے. تو میں ان کی خیریت دریافت کرنا چاہ رہی تھی کہ علیمہ باجی صاحبہ کہاں ہیں. اگلی لگائیں تھی, یہ اگلا فوٹیج لگائیں ذرا. جو پرامن جو ہمارے مجاہدین ہیں انہوں نے کھنا پل کے اوپر جو ہے وہ کل یہ پرامن مجاہدین ہے, کھنا پل پر 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور پولیس وین کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. اور ابھی بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے یہ پرامن لوگ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرامن اور پی ٹی آئی یہ دو مختلف چیزیں ہیں, نہ یہ سیاسی لوگ ہیں نہ یہ پرامن ہے. اگلی کرے جی. اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ چیزیں مجھے ملی ہیں آج جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لگا دو بھائی کوئی اور. یہ ہے جی وہ پولیس وین جو کل تباہ کی گئی ہے کھنا پل کے اوپر. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے پچھلی دفعہ بھی اکتوبر میں جب نکلے تھے ایک پولیس اہلکار شہید ہوا تھا اور بہت ساری گاڑیاں جو ہے اسی طرح ان کی تباہی کی گئی تھی. اگلی کرے جی جلدی جلدی. یہ دیکھیں جی, یہ 50 روپے ریٹ ہو گیا. مجھے بہت افسوس ہوا ہے, یہ 50 روپے بانٹ رہے بھائی صاحب کے پی کے اندر. بھائی اس طرح تو مت کرو. پر ریٹ تم لوگوں نے پچھلی دفعہ 5000 رکھا تھا, اس کو بالکل ہی ڈراپ کر کے 50 روپے پہ لے آیا. یہ لیں 50 روپے بٹ رہے کے پی کے اندر. آگے کریں جی. لیکن پھر بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہی لانے پڑے. اب یہ ہمارے تحریک فتنہ فساد کے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ کل رپورٹر بننے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے. بائی دا وے ان کو کلپ بھی بنانا نہیں آیا. راجہ صاحب اگلی دفعہ جو ہے نکلنے سے پہلے, یہ ہمارے اتنے سارے ٹرین بھائی بیٹھے, کسی سے کلپ بنانا ہی سیکھ لیں. وہ رپورٹر بنے ہوئے ہیں. میں نکلا اور یہاں پر ہمیں باہر نکلنے نہیں دیا گیا, حالانکہ کہیں ان کی پوری فوٹیج میں کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کہاں نکلنے نہیں دیا گیا. اور انہوں نے بعد میں بھیس بھی بدلا ہوا, وہ منشیوں والی ٹوپی شوپی پہن کے. راجہ صاحب تو لگ ہی نہیں رہے. آگے چلیں گے. لطیف کھوسا صاحب بھی ہے. اچھا یہ ذرا سنوائیں اگر اس کی آواز ہے. میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے جی, دیکھیں میں نے کل بتا دیا تھا سو رہی ہے, ان کو رات کو پتہ لگ گیا کہ سو رہی ہے. آگے چلیں جی. یہ سب سے اچھا کلپ آف دا ڈے ہے. کل ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو 1.5 لاکھ ووٹر کہتے ہیں لے کے وہ ووٹ لے کے نکلے ہیں, یہ ان کی رنگ بازی دیکھ لیں آپ. اور یہی رنگ بازی کی ہے کل سب نے. ویسے بندے کتنے ہیں ساتھ, 1 منٹ گننے تو دو, اتنے سارے جم غفیر تھا آپ نے گننے بھی نہیں دیے. 1 2 3 4 5, اس میں سے 3 منشی ہیں جی, میں جانتی ہوں ان کو, اور کو 3 لوگ ہو گئے مطلب دوسرے ملازم. تو یہ بھی یہ جلوس نکلا. زتاد بی بی کا بھی جلوس دکھائیں جی. ہم زتاد بی بی کا بھی جلوس دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دکھائیں گے ذرا. نہیں تھا زتاد بی بی کا جلوس بھی تھا. چلیں یہ میاں والی بھی دکھا دیں جی. میاں والی انٹرچینج کو جو آگ لگائی گئی ہے, یہ لیں میاں والی انٹرچینج کو کل آگ لگائی ہے. پرامن یہ سیاسی جماعت ہے جو سیاسی اجتماع کرنے کے لیے آتی ہے, یہ اس کی حالت ہے. جنہوں نے کل دوبارہ انٹرچینجز کو آگ لگانا, گاڑیوں کو آگ لگانا, فساد کریٹ کرنا ان کے لیے بہت نارمل سی چیز ہے. اور کل انہوں نے ابھی وہ کلپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی, جس میں باقی گاڑیاں جو ہیں اٹک کے قریب بھی بہت ساری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے, جھاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے.
اور جو ہے وہ ایک دو تصویریں بھی تھی, ایک کفن پوش بھی تھا بھائی میں نے اس سے خوبصورت کفن پوش انقلاب نہیں دیکھا, اور مطلب پورا تیاری کے ساتھ, پورے میک اپ کے ساتھ کفن پوش انقلاب آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن پی ٹی آئی ہمیں وہ دکھاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا, اور یہ وہ پولیس والے ہیں جن کی چہرے توڑے گئے ہیں, جن کو مارا گیا ہے. اور ایک اور انفارچونیٹ جو ہے وہ خبر آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گی. لیکن ابھی جو زرتاج گل کا نہیں ملا ہمیں کلپ, زرتاج گل صاحبہ بھی جو ہے وہ کل بڑی ڈرامے کیا انہوں نے, ویسے کمال, میں اخیر فین ہو گئی ہوں زرتاج گل صاحبہ کی. ایک تو وہ نکلی مبلغ, ان کے ساتھ 250 بندہ ہے, اور ان 250 بندے کے ساتھ نکل کے پھر انہوں نے کیا کیا ہے, وہ گاڑی پہ کھڑی ہوئی ہیں, گاڑی پہ کھڑی ہو کے وہ سفید جھنڈا لہرا رہی, وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے آئی تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جھنڈا پرووائڈ نہیں کیا گیا انہیں, وہ گھر سے سفید جھنڈا لے کے نکلی تھی کہ یہ دیکھو نا, یہ فوٹیج نہیں بنا پہلے کبھی, یہ میں بنوا کے بشرا بی بی کو بھیجوں گی تاکہ میری اگلی ٹکٹ پکی ہو جائے. تو ہیونگ سیڈ دس, مطلب اس سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بشرا بی بی کو جو ایک ٹرمپ کارڈ ہے, وہ بھی ٹرمپ کارڈ دوسرے والا تو لندن امریکہ والا نہیں, دوسرا ٹرمپ کارڈ اپنی طرف سے جو انہوں نے بشرا بی بی بھیجی تھی, وہ گھر کی لڑائی میں ہی کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. علیمہ باجی پچھلی دفعہ اچھا خاصا نکلی بھی تھی, اس دفعہ وہ بھی نہیں نکلی, اور وہ بھی پوری طرح پٹ گیا. نہ دھمکیاں کام آ رہی ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو, 104 ایم پی اے ہیں, کوئی ایک ایم پی اے آپ نے کسی سڑک پہ دیکھا ہو, اور ہمارے تو بہت سارے اچھے اچھے رپورٹرز جو ہیں ان کے بھی کل میں نے کلپس دیکھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کہاں ہے لوگ, کوئی نہیں نکلا. اور جو ہے وہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ جنات اور موکلات اگر نکلے ہوں تو وہ ہم سب کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ پولیس والوں پہ, ایلیٹ فورس پہ حملے کیے ہیں, اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, پشاور ہائی کورٹ کو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے, یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ پولیس کی گاڑی کو تباہ کرنا, میاں والی کا ٹول پلازا جلا دینا, اور یہ جو بڑے بڑے سورما ہیں جو تصویریں کھچا کے دیکھیں, ویسے غلطی مجھے لگتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ہے. انہوں نے بھی کہا تھا ویڈیو بنا کے بھیجنا, اگلوں نے ویڈیو بنا کے بھیج کے گھر چلے گئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ویڈیو بنا کے ساتھ آنا بھی, انہوں نے کہا ویڈیو بنا کے بھیجنا, اگلوں نے بھیج دی. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, وہ زرتاج گل ہوں, لطیف کھوسا ہوں, اور اب بھی جو ہے وہ یہ کوئی قانون اور آئین کے لیے نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف اور صرف ایک پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی, پینک کریٹ کرنے کی, جو پولیٹیکل اس کے خلاف یہ سازشیں کرنے کا پارٹ 2 ہے, اور یہ جو این آر او حاصل کرنے کا ڈرامہ ہے جس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے. مجھے افسوس ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور میں دوبارہ سے پنجاب اور لاہور کے عوام کی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے شکر گزار ہوں. لاہور میں اس وقت تمام سرکاری عمارتوں کے اندر اپنا کام ہو رہا ہے, سکولز کھلے ہوئے ہیں, ٹریفک چل رہا ہے, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں. جو شہر سے باہر جانے والے جو راستے ہیں اس پہ شاید بندشیں ابھی ہوں, لیکن شہروں کے اندر, اور صرف لاہور اور وہ نہیں, پورے پنجاب کے اندر, ابھی آپ کے چینلز بھی رپورٹ کر رہے تھے, پورے پنجاب کے اندر ایون راجن پور, بہاول پور, یہ سب لوگ جو ہے تمام شہر اپنی اپنی جو ہے وہ روٹین کے اوپر چل رہے ہیں. اور الحمدللہ پنجاب کے اوپر اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی سچویشن موجود نہیں ہے, تا وقتے کے جو فساد کا ایک جو چل رہا ہے, ایک قافلہ کے پی کے سے جو چلا ہے, جب تک وہ اٹک اور اس کے قریب پہنچتا ہے. جی اچھا میڈم, کل پی ٹی آئی تو سڑکوں پہ نکلی نہیں, عثمان بخاری ضرور سڑکوں پہ نکلی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو آپ نے بتایا 80 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ان پہ جو اب ایف آئی آرز ہوں گی یا ان پہ جو مقدمات, وہ کن دفعات کے تحت؟ اچھا, اس میں مزے کی بات یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آلریڈی مطلوب تھے. کوئی چوری ڈکیتی میں مطلوب تھا, کوئی کسی اور اس کیس میں مطلوب تھا, تو وہ مطلوبان جو ہے نا وہ بھی اسی بہانے جو ہے وہ پکڑے گئے. لیکن مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. اگر کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی پی ٹی آئی کا اگر کہہ دیا جائے, ویسے میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ طریقہ میرا خیال ہے باقی لوگوں کو بھی پکڑ لینا چاہیے. کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکو جو ہے نا وہ پکڑا جائے, بعد میں وہ کہہ دے میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں, تو اس کو ضمانت فوراً مل جائے گی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لوگ نہیں نکلے, اگلی دفعہ اگر کوئی کال آتی ہے, کیوں آئی اگلی دفعہ کال؟ یہ آخری کال تھی بھائی.
ایسے نہ کریں, مذاق نہ کریں. آپ دیکھیں, ہم نے نہیں کہا تھا آخری کال, انہوں نے خود کہا آخری کال. اب ان کو جو ہے وہ شرمندگی سے کال کا نام نہیں لینا چاہیے. آخری کال انہوں نے کی تھی جو پٹ تو گئی ہے اور مس ہو گئی ہے. جی بالکل بات ہے. دیکھیے جی, کون سی خواتین؟ اچھا بھائی خدا کے واسطے, وہ جو آپ نے وہ دیکھی ہے کہ ان کی ڈرامے بازی تو ختم ہے نا. عمرہ کر کے وہ جو ہے وہ شدرے سے اندر انٹر ہو رہی تھی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمرہ کر کے کوئی ایئرپورٹ سے آتا نا, شدرے سے نہیں آتا بھائی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اتنے رنگ باز ہے کہ کل وہ بارات والی ایک سٹوری بنائی جس میں دو بہن بھائی میاں بیوی بنائے ہوئے. خدا کا خوف کرو یار. یہ ان کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے بھائی, جہاں سے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا وہاں پر ہماری سوچ ختم ہو گئی ہوتی ہے. تو یہ ڈرامے بازی چلے گی نہیں. لاہور شہر میں جمعے کے روز سے اب تک جو فیول کی سپلائی ہے جی وہ معطل ہے, اور آج تک کا ذخیرہ تمام 423 فلنگ اسٹیشنز کے پاس ہے. اس کے لیے کوئی غیر معمولی اقدامات کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں, کم از کم فیول کی سپلائی کو بالکل کر رہے ہیں راؤ صاحب. اور کل بھی جو رات کو رستے کھول دیے گئے تھے, اور اس لیے رستے کھولے گئے تھے تاکہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ضروری, یہ اس کو میک شور کیا جائے. اور آج بھی اس حوالے سے, آج بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ لاہور پنجاب میں کچھ نہیں ہونا. سو یہ رستے الٹیمیٹلی کھلنے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پر درست ہے نا کہ اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی یہ فسادی پہنچے نہیں ہیں تو ان کا یہ عالم ہے. تو یہ ان کو اگر ذرا سی کھلی چھوٹ دی جائے تو یہ اس ملک کا کیا حال کر سکتے ہیں. کل بائی دا وے آپ نے عورتوں کی بات کی, پتہ نہیں کون سی, عالیہ حمزہ کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں. بے شک کل ہی آلٹو پہ نکلی تھی, لیکن وہ اس نے انتظار کیا 2 بجے رات کو, وہ بتی چوک پہنچ گئی کسی نہ کسی طرح. جس نے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے نا. نہیں پہنچنا تھا راجہ صاحب نے, نہیں وہ اچھا مجھے شیخ وقاص اکرم کو سنا, اتنی واہیات اور گھٹیا گفتگو اپنے سپورٹرز کے ساتھ وہ کر رہے تھے. پتہ نہیں باپ نہیں ہوگا, اللہ معافی کیا پتہ نہیں, اور ان کو کہہ رہے تھے وہ باہر نہ نکلے تو پتہ نہیں کیا ہوں گے. وہ خود کہاں ہے؟ باقی پنجاب کے لیڈر کا ہے, ایک خاتون. پہلے تو اپوزیشن کو خواتین کی سیاست پہ بڑا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاست میں اپنی خواتین کو آگے کر دیتے ہیں, تو اب احتجاج میں اپنی خواتین کو آگے کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے یہ کاپی کون سی خواتین آگے نکلی بھائی؟ بشرا باجی بھی جو ہے وہ گنڈا پور سے پتہ نہیں لڑائی کے بعد کیسے باہر نکلی, مجھے بھی نہیں پتا. علیمہ باجی گھر بیٹھ گئی ہے, کون سی خاتون باہر نکلی بھائی؟ عمر کا بنتا ہے. رشک تو آتا ہوگا پی ٹی آئی کو دیکھ کے کہ کیسے قائدین کی کال کے اوپر کارکنان نکلتے ہیں, اور نکلتے دیکھیں نا آج آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں تو 100 لوگ نکلتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر کہیے گا, دوسرا کل آپ نے کہا تھا بشرا بی بی نہیں نکلی, دوسروں کے بچوں کو نکال کے, لگتا ہے آپ کی یہ خواہش تو نے کل پوری کر دی. بشرا بی بی آئیں گی کنٹینر میں بھی. اب علیمہ خان صاحب کی اگر آ گئی تو مان جائے گی کامیاب ہو گیا. ایک بات. دوسری بات شیخ امتیاز صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا کہ گرم بسترے کپڑے رکھ لیں, آج ہم نکلیں گے لاہور. الحمدللہ. کہیں آپ کو یہ پلان نہیں تھا کل کی بجائے آج نکل لاہور؟ واہ, نہیں ہماری پوری تیاری. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں یہ سوچنا ختم کرتے ہیں نا, ہم وہاں سے سوچنا شروع کرتے ہیں. سو شیخ امتیاز صاحب کل کیوں نہیں نکلے؟ کل برف باری ہو رہی تھی لاہور میں. کل مطلب کوئی طوفان باد و بارہ تھا کہ اس میں شیخ صاحب جو ہے انہوں نے نمک کی طرح پگھل جانا تھا. شیخ صاحب نکلتے نا باہر, شیخ صاحب کی اپنی پوری کیبنٹ ہے, نکلتی نا باہر, نہیں نکل سکے نا. تو آج بھی اپنا شوق پورا کر لیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں اچار ڈالوں علیمہ باجی کا اور بشرا بی بی کا. میرا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا, اللہ جانے وہ کیسے ہوا. وہ بھی خبریں سنی اپنی گنڈا پور سے لڑ پڑی, پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اس سے میرا لینا دینا نہیں. سوال یہ ہے کہ علیمہ باجی اور بشرا باجی باقیوں کے بچوں کو بلا رہی ہیں نا, اپنے بچوں کو بھی لے کے نکلے نا. مجھے اچھا لگتا اگر ایک طرف ابراہیم اور موسیٰ غالباً ایک کا نام, دوسری طرف قاسم اور سلمان ہوتے بشرا بی بی کے, سج جاتا ذرا, ٹیرین آگے کھڑی ہوتی تو مزہ آتا. مطلب وہ بات یہ ہے کہ آپ کرنے کے لیے کیا آ رہی ہیں. بشرا بی بی جو ہے وہ فساد کرانے کے لیے آ رہی ہیں. اور اب آپ نے مجھے کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ نکلے. آپ نے کل خود کلپ بنائے تھے, آپ مجھے بتائیں لوگ نکلے تھے؟ I rest my case on your smile. زیادہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف اسلام آباد بند کرنے کے لیے بولا تھا کہ ایک دن کے لیے اسلام آباد کو جو ہے وہ بند کرنے کے دھرنا دیں گے, لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب کو مکمل طور پر پورا پنجاب ہی بند کر دیا, اسلام آباد کو بند کیا. ہم نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ایکچولی. کچھ ویڈیو دکھائی ہیں میڈیا کی طرف سے, آپ کا شکریہ کیونکہ نیٹ بند ہے, رستے بند ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کون کہاں سے نکلے. آپ نے بتایا بی بی سی کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر
पीटीआई के कारकुन जो हैं अभी चार्ज हैं, कुछ रुकावटें भी उन्होंने हटा दी हैं। अगर ये 20 या 40,000 लोग इस्लामाबाद पहुंचे और इनकी जो चार्ज है, इस चार्ज क्राउड का जो जोश है वो काम ना हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि क्या जोश, क्या कम नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि नहीं, जोश में और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे और गाड़ियां जलाएंगे तो फिर जोश भाई दूसरी तरफ से भी आएगा ना। फिर जब खुद पिटेंगे फिर बुनियादी हकूक का रोना कोई ना रोए। फिर जब ये आप यलगार करने के लिए शर पसंदों के साथ फसाद के साथ आप कैपिटल को जो है वो बहुत आला करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप बचेंगे नहीं। फिर ये गलत बात है। देखिए, मेरा प्रीव्यू जो है वो पंजाब तक है। मैं पंजाब की सूरत हाल बता सकती हूँ, वफाक की सूरत हाल या तारर साहब बताएंगे या मोहसिन नकवी साहब बताएंगे। शुक्रिया।